بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کو لگام دینا امریکہ کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ امریکہ سعودی عرب میں $30 ملین سے زائد دولت کے حامل افراد۔ چائنا سکیانگ کے بارے میں مغربی میڈیا کی رپورٹس حقائق کے منافی ہیں۔ ٹائیگر وڈز کا گولف مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ کمپیوٹر کی غلطی سے سینکڑوں قیدی مہینوں تک رہائی سے محروم۔ ہم ناخن کیوں چباتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے وکلا کے چیمبرز گرانے سے روک دیا۔ راولپنڈی میں پتنگ بازی کے شوقین ڈرون کا ہی بوکاٹا کرنے لگے۔ وزیر اعظم کو زبردستی تالیاں بجوانا پڑ گئیں۔ سعودی عرب میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ چائنا میں 7 بچوں کی پیدائش پر کروڑوں روپے جرمانہ۔ گوگل نے انٹرنیٹ کیبل سے زلزلوں کی پیمائش شروع کر دی۔ شارجہ کا 8 لاکھ روپے سے زائد انعام دینے کا اعلان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی مرکزی کمان کے کمانڈر جنرل مکینزی نے باور کرایا ہے کہ ایران مرکزی کمان کی کارروائیوں کے علاقے میں سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ ایران کو لگام دینا امریکہ کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ ہم خلیجی ممالک کے ساتھ ان کے فضائی دفاع کو بہتر بنانے کے واسطے کام کر رہے ہیں۔ مصر کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے سربراہ کا کہنا تھا کہ مصر ہمارے جغرافیائی محل وقوع کے سبب ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ سعودی عرب میں $30 ملین یا اس سے زائد دولت کے حامل افراد کی تعداد میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران 227% اضافہ ہوا ہے۔ انتہا سے زیادہ دولت کے حامل افراد کے حوالے سے یہ دنیا بھر میں ترقی کی تیز ترین شرح بھی ہے۔ اس ضمن میں توقع ظاہر کی گئی ہے کہ اس کے بعد یہ خطہ دنیا میں دولت کا چوتھا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا۔ معروف فرانسیسی مصنف میکسم ویواس نے حال ہی میں ایغور قومیت سے متعلق جعلی خبریں کے نام سے ایک نئی کتاب شائع کی ہے۔ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ سکیانگ میں میں نے بہت سارے ایغور لوگوں کو دیکھا اور بہت سی مساجد بھی دیکھی تھی۔ میں نے ایک استاد کو چینی اور ایغور زبان کی تعلیم دیتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے باورچیوں کو حلال کھانا بناتے ہوئے دیکھا۔ یورپ میں ایغوروں کو مارنے کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ واقع سکیانگ آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سکیانگ میں قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ مغربی میڈیا رپورٹس میں سکیانگ کے بارے میں سنسنی خیز دعوے خالصتاً بدنیتی پر مبنی سیاسی تشہیر اور حقائق کے مکمل مخالف ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں 100 سے زائد ممالک کے 1200 سے زیادہ سفارتکاروں، صحافیوں اور مذہبی شخصیات نے سکیانگ کا دورہ کیا ہے۔ چائنا نے سکیانگ کے دورے کے لیے آنے والے چائنا کا کہنا ہے کہ ہم سکیانگ کے دورے کے لیے آنے والے مزید غیر ملکیوں کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں جو خود حقائق کا بغور جائزہ لیں گے۔ ٹائیگر وڈز کا گولف مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وہ منگل کو پیش آنے والے اس واقعے میں زندہ تو بچ گئے مگر دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں جنہیں جوڑ دیا گیا ہے۔ ٹائیگر وڈز اس سے قبل کمر اور گھٹنوں کی سرجریز بھی کروا چکے ہیں۔ تازہ ترین چوٹوں کے بعد ان کی کھیل میں واپسی پر شکوک کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ امریکی ریاست ایریزونا میں سینکڑوں قیدی اپنی رہائی کی تاریخ گزر جانے کے باوجود کئی مہینوں سے اندر ہیں، جس کی وجہ کمپیوٹر پروگرام کی خامیاں ہیں جنہیں تقریباً 1.5 سال بعد بھی دور نہیں کیا گیا۔ قیدیوں کی معلومات اور ان کی رہائی سے متعلق امور خود کار بنانے کے لیے 2019 میں ایک خصوصی سافٹ ویئر بنوایا گیا تھا۔ اس سافٹ ویئر کی تیاری پر ایریزونا گورنمنٹ کی جانب سے $24 ملین خرچ کیے گئے تھے، لیکن آزمائش کے طور پر اس میں ہزاروں تکنیکی خرابیاں سامنے آئیں جن کے بارے میں وہاں کے عملے نے اعلیٰ حکام کو بتا دیا۔ تاہم اعلیٰ حکام نے عملے کی تمام شکایات اور تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے نومبر 2019 سے یہ سافٹ ویئر استعمال کرنا شروع کر دیا۔
حکام نے تمام ملازمین کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس سافٹ ویئر پر خطیر رقم خرچ ہو چکی ہے، لہذا اس کا استعمال ہر صورت میں شروع کیا جائے۔ ٹیکنیکی ماہرین کا کہنا ہے کہ سافٹ ویئر میں 14,000 ٹیکنیکی خامیاں سامنے آئی تھیں جن کے بارے میں اعلیٰ حکام کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال گزشتہ 16 ماہ سے جوں کی توں برقرار ہے۔ ویسے تو سافٹ ویئر کی خرابی سے دنیا بھر میں تقریباً روزانہ ہی کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اس لحاظ سے مختلف اور زیادہ سنگین ہے کیونکہ سافٹ ویئر کی خرابی نے سینکڑوں قیدیوں کو مہینوں تک رہائی سے محروم کر رکھا ہوا ہے۔ اکثر لوگ اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کترتے رہتے ہیں اور لاکھ کوشش کے باوجود ان کی یہ عادت نہیں جاتی، لیکن بعض تدابیر اختیار کر کے اس کیفیت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ یہ عادت اکثر بچپن میں ناحق ہو جاتی ہے اور عمر بھر جاری رہ سکتی ہے۔ اسے طبی زبان میں اونیکوفیجیا کہتے ہیں، جو بظاہر بے ضرر لگتی ہے لیکن اس کے منفی اثرات بہت ہیں اور یہ آپ کو بیمار بھی کر سکتی ہے۔ ماہرین طبی اور نفسیاتی بنیادوں پر ناخن چبانے کی جو وجوہات بیان کرتے ہیں ان میں بے چینی، ذہنی تناؤ اور اداسی وغیرہ میں ناخن کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس سے انسان خود کو مصروف سمجھتا ہے۔ بسا اوقات بہت مصروفیت اور ارتکاز کی وجہ سے بھی لوگ بے دھیانی میں ناخن چبانے لگ جاتے ہیں۔ بعض افراد ناخن چبانے سے وقتی طور پر بے چینی میں آرام اور جزوی وقتی سکون پاتے ہیں۔ بسا اوقات ناخن چبانے کی عادت بعض دماغی امراض مثلاً ADHD، OCD، گھبراہٹ اور بے چینی کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر انگلیوں کے جراثیم اور بیکٹیریا منہ میں جانے لگتے ہیں۔ اگر ناخن کا کوئی حصہ پیٹ میں چلا جائے تو اس سے معدے اور آنتوں کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناخن کترنے سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بڑھنے پر انہیں کٹر سے تراش دیا جائے، منہ میں سونف رکھ کر چباتے رہیں یا پھر چیونگم کی عادت اختیار کیجیے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کو کچہری میں وکلاء کے چیمبرز کرانے سے روک دیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ حملے سے متعلق معاملے کی سماعت کی۔ اسلام آباد بار کونسل نے وکلاء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو چیلنج کیا تھا۔ چیف جسٹس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی، عدالت کو پریشر میں لانے کی کوشش نہ کرے۔ ہم بھی وکیل رہے ہیں لیکن ایسی حرکتیں کبھی نہیں کی۔ کسی وکیل نے پریکٹس کرنی ہے تو اپنا دفتر خود بنائے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عوامی مقامات پر قبضہ کرنا وکیلوں کا کام نہیں۔ کیا گرائے گئے چیمبرز وکلاء کی ملکیت تھے جو مشتعل ہو گئے؟ وکلاء دباؤ ڈالنے کی کوشش مت کریں۔ وکلاء جس ادارے کا حصہ ہیں اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ چیمبرز بنانے کے بعد ان کو ذاتی ملکیت سمجھ لیا جاتا ہے۔ کیا کوئی قانون اس زمین کو وکلاء کو دینے کی اجازت دیتا ہے؟ وکلاء کو دفاتر بنا کر کام کرنا چاہیے، نہ کہ عوامی مقامات پر قبضے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جہاں 4 وکیل جمع ہوں مائکرو فون اٹھا کر تقریر کرنا شروع کر دیں؟ پولیس نے پتنگ بازی روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا اور چھتوں پر چڑھنے کی بجائے ڈرون کیمرے سے مانیٹرنگ شروع کی ہوئی ہے، جس دوران کامیابی بھی ملی ہے۔ لیکن اب پتنگ بازی کے شوقین نوجوان 20 روپے کی پتنگ سے ڈرون کیمرے کا ہی بو کاٹا شروع کر دیا ہے۔ پتنگ سے پھنسا کر اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔ ڈرون کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پتنگ اور دھاگے کے ساتھ ہی بو کاٹا کر دیتے ہیں۔ دھاگے میں الجھنے کے بعد ڈرون نیچے آ گرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے صوبائی دارالحکومت میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس منصوبے سے 6,000 ارب روپے کی آمدن ہوگی۔ لیکن وزیر اعظم کے اس انکشاف پر حاضرین خاموش رہے تو انہیں کہنا پڑا کہ آپ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی تالیوں کی آواز نہیں۔ ان کے کہنے کے بعد بیشتر لوگوں نے تالیاں بجائیں، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ دوستو، اب وزیر اعظم کے اتنے بڑے بڑے منصوبے سن کر سب عادی ہو چکے ہیں۔
وزیر اعظم ٹی وی پر تقریر کے دوران ہمیں ہواؤں پر اتنا اونچا اڑا لے جاتے ہیں کہ سن کر لگنے لگتا ہے کہ ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب باہر محلے میں نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پاکستان ہے، لندن میں تو میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال پھر بھی ہم شکر کرتے ہیں کہ اپنے ملک پاکستان میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال وزیر اعظم نے کہا کہ اس سارے علاقے کو کمرشلی سطح پر اوپر جانے کی اجازت ملے گی تو اندازوں کے مطابق 6,000 ارب روپے کی دولت بنے گی۔ 6,000 ارب روپے کا جملہ انہوں نے دہرایا، لیکن حاضرین کی طرف سے داد نہ ملنے پر بولے، مجھے لگتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، کوئی تالیوں کی آواز نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے 6,000 ارب روپے بنیں گے۔ وزیر اعظم کی طرف سے 6 کا ہنسا سننے کے بعد حاضرین نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ سعودی عرب کی قصیم یونیورسٹی میں جغرافیائی علوم کے پروفیسر عبداللہ المسنت نے کہا ہے کہ اس برس رمضان کا پہلا روزہ 13 اپریل 2021 منگل کو ہوگا۔ شعبان کا مہینہ 30 دن کا ہوگا اور اس کی آخری تاریخ پیر 12 اپریل ہوگی۔ اس سال رمضان کے پورے 30 روزے ہوں گے۔ 12 مئی 2021 کو رمضان کا آخری روزہ ہوگا، جبکہ عید کا تہوار جمعرات 13 مئی 2021 کو منایا جائے گا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ جو لوگ رمضان اور عید الفطر کے حوالے سے اپنے پروگرام بنانا چاہتے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ رمضان کا پہلا روزہ 13 اپریل اور عید الفطر 13 مئی کو ہوگی۔ چائنا میں 2 سے زائد بچوں کی پیدائش پر پابندی عائد ہے۔ چائنا میں ایک جوڑے کو 7 پیدا کرنے کے جرم میں کروڑوں روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے۔ تاہم والدین نے یہ جرمانہ ہنسی خوشی ادا کیا۔ اس چینی جوڑے کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ تیسرے بچے کی پیدائش کے بعد سے انہیں ہر بچے کی پیدائش پر جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، جو مجموعی طور پر 2.5 کروڑ روپے بنتا ہے۔ جوڑے کا کہنا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچے ان کے پاس ہوں گے اور ان کا خیال رکھ پائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا میں بزرگ شہریوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور شرح پیدائش میں تشویشناک کمی کے باعث 2016 میں 1 کی شرط ختم کر کے 2 بچوں کی پیدائش کی اجازت دے دی گئی تھی۔ گوگل نے عالمی سمندروں کے فرش میں بچھی ہزاروں کلومیٹر طویل انٹرنیٹ کیبل کو کامیابی سے زلزلہ پیما کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح ہزاروں کلومیٹر طویل رقبے پر پھیلے ہوئے تار کو زلزلہ پیما بنایا جا سکتا ہے۔ سمندری لہروں کی ہلچل اور دیگر تبدیلیوں کی وجہ سے یہ بہت درستگی سے زلزلوں کی پیمائش کر سکتی ہے۔ صرف 9 ماہ کے دوران کیبل نے 30 سمندری طوفانوں اور 20 کے قریب زلزلوں کو کامیابی سے شناخت کیا ہے۔ سمندری فرش پر زلزلہ ناپنے والے آلات رکھنا محنت طلب، وقت طلب اور مشکل کام ہوتا ہے۔ اس ضمن میں انٹرنیٹ کیبل کو استعمال کرنا بہت عمدہ کاوش ہے۔ اس سے قبل سائنسدانوں نے فائبر آپٹک کیبل پر ارضیاتی سینسر لگائے تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن انٹرنیٹ کیبل کی مدد سے زلزلوں کی پیمائش کے لیے کسی نئے آلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ نے کورونا کو شکست دینے کا طریقہ بتانے والے شہری کو 8 لاکھ روپے سے زائد رقم دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر کسی شہری کے پاس کورونا کو شکست دینے کا طریقہ ہے تو وہ آگاہ کریں اور ایوارڈ جیتنے کا موقع حاصل کریں۔ شارجہ میں مقیم کوئی بھی شہری اس پروگرام کے لیے درخواست بھیج سکتا ہے۔ شہری انفرادی یا گروپ کی صورت میں اس ایوارڈ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی ٹیم حصہ لے رہی ہے تو اس میں سے 4 سے زیادہ اراکین شامل نہیں ہونے چاہیے۔ درخواست گزار 20 مارچ تک رجسٹریشن کروا کے اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار کورونا کی روک تھام، بچاؤ، صحت یابی، ویکسینیشن، کورونا سے متعلق موضوعات کی تحقیق یا کوئی ایسا طریقہ بھیج سکتے ہیں جو کورونا کے خلاف لڑائی میں حکومت کے لیے مددگار ثابت ہو۔ موصول ہونے والے آئیڈیاز کا ماہرین جائزہ لیں گے، جس کے بعد فاتح شخص یا ٹیم کو 20,000 درہم 8,62,000 روپے کی رقم بطور انعام دی جائے گی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔